لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ ہم نے 3 پارے ماہ سورہ فاتحہ بمائے ترجمہ سن لیا ہے، اور آج الحمدللہ چوتھا پارہ ہے اور اس کی ابتدا ہے، اور اس کی ابتدا سورہ ال عمران جن مضامین کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کرتی ہے، ان میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون واضح ہے۔ چوتھے پارہ کے آغاز میں اس مضمون کی مناسبت سے ایک اہم ترین ہدایت دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو لگا نہ دیا جائے، یعنی مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب کی قربانی اور ایثار ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین چوتھے پارہ میں بیان ہے وہ درج ذیل ہے، سماعت فرمائے۔ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے کعبہ شریف کو اپنا قبلہ ٹھہرا لیا۔ اس پر اہل کتاب نے بڑا شور و غوغا کیا۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، کہنے لگے کہ بیت المقدس سے افضل ہے، یعنی کعبہ سے افضل ہے، اور اسے زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ یہ یہود اور نصارہ کا قول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید فرماتے ہوئے بیت الحرام کی 3 خصوصیات بیان فرمائی۔ پہلی خصوصیت کیا ہے کہ یہ روئے زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کتاب اللہ کے اندر۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایسی واضح نشانیاں ہیں جو اس کے شرف اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، جن میں مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے اور حتیم شامل ہیں۔ اور تیسری یہ ہے کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ بعض اللہ والوں کا قول یہ ہے کہ پورے عالم میں کعبہ سے زیادہ شرف والی کوئی بھی عمارت نہیں ہے، اور اس کی تعمیر کا حکم خود رب جلیل نے دیا ہے، اور اس کا نقشہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بنایا ہے، اور اس کے معمار خود حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، اور معاون اور مزدور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ دنیا بھر میں یہی عبادت گاہ وہ ہے جس کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر حج کی فرضیت شروع ہو جاتی ہے اسی سورہ ال عمران میں۔ جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور وجوب حج کی دوسری شرائط، یعنی صرف پیسے نہیں دوسری بھی ہیں اس کے اندر، پائی جائے تو اس پر فوراً حج فرض ہو جاتا ہے۔ بلا عذر تاخیر کرنے سے وہ سخت گنہگار ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، مکان پلاٹ بنانا ہے،
یہ سب عذر لچر ہیں. جس وقت آپ کے پاس اتنے پیسے اور آپ کی وہ جو مطلوبہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی، آنے جانے کا اخراجات اور یہ پورا ترتیب بن جائے، تو پھر آپ کے اوپر آج فرض ہے، چھوڑو گے تو سخت گنہگار ہوگے. اگر خدا نخواستہ موت آ گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاہے یہودی مرو یا عیسائی، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے آج کی جو فرضیت ہے اگر پوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کعبہ سے پہلے دنیا میں کوئی عبادت گاہ نہیں تھی. صحیحین کی حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ سے روایت ہے کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مسجد حرام. مسلمانوں کو پھر حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور گروہ گروہ تقسیم نہ ہو، کسی فرقے کے اندر نہ جائے، چاہے کوئی بھی فرقہ ہو اس کے اندر نہ، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں. اور خاص طور پر جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے نہ بناؤ، تولیاں نہ بناؤ، علیحدہ علیحدہ نہ ہو جاؤ، بلکہ تمام مسلمان ایک جماعت کی شکل میں رہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حق کے تقویٰ یہ ہے، یعنی ڈرنے کا حق، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، دوسری چیز اس کی نافرمانی چھوڑ دیں، تیسری چیز اسے ہر وقت یاد رکھیں، اور چوتھی چیز اسے کبھی بھی مت بھولائیں، اور اس کا شکریہ ادا کیا جائے اور کفران نعمت سے بچا جائے. امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل اور بہترین امت ہے، اور اس کے افضل ہونے کی 3 وجوہات ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ ایمان لانا. دوسری امتوں کے برعکس یہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہے جن پر ایمان رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں کا روکنا. علاوہ ازیں یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتی ہے، اس لیے دوسری امتوں سے فضیلت رکھتی ہے، چونکہ یہ ذمہ داری دوسری امتوں پر نہیں تھی کہ نیکیوں کا حکم بھی کریں اور برائیوں کو روکیں. یہ اس امت کی شان ہے. دعوت تبلیغ اس کی فضیلت کا سبب ہی نہیں ہے، اس کی ذمہ داری اور مذہبی فریضہ بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے اس کا شمار اس امت مسلمہ میں ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی شرائط کو پورا کرے. آپ رضی اللہ تعالیٰ کا اشارہ اس آیت کریمہ کی طرف ہے جس میں ملت اسلامیہ مذکورہ بالا کی 3 فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. فضیلت کی حقدار کیوں ہے؟ جب تک امت میں یہ 3 خصوصیات موجود رہیں گی وہ فضیلت اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت کی حقدار رہے گی. اور اگر خدا نخواستہ امت کا کوئی فرد گروہ ان 3 اوصاف سے محروم ہو گیا تو وہ فضیلت کا حق ادا نہیں کرے. پھر تنبیہ کی گئی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم کرتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط فرما دے. تم اس سے دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعائیں ہرگز قبول نہیں ہوں. چوتھی صفات یہ بیان کی گئی کہ منافقین اور کفار سے دوستی، منافقین اور کفار سے قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے 4 اسباب بتائے گئے ہیں کس وجہ سے. پہلا یہ کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے. دوسرا یہ کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی لاحق رہے. اور تیسری یہ ہے کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض عداوت ظاہر ہوتا ہے. چوتھا یہ ہے کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ ان کی اعلانیہ باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے، کیونکہ رب العالمین نے فرما دیا ام اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے.
پھر غزوہ بدر کا واقعہ شروع ہوتا ہے کہ منافقوں کو رازدار اور دلی دوست بنانے سے منع کرنے کے بعد غزوہ بدر کا ذکر کیا گیا ہے، جسے تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف حاصل غزوہ بدر۔ اس غزوہ کے شرکاء نے جہاں خود جرأت اور بہادری کی انوکھی مثالیں قائم کی ہیں، وہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غیبی مدد کے مظاہر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس غزوہ سے بڑے بڑے سبق مسلمانوں کو حاصل ہوئے ہیں۔ پہلا یہ کہ جنگ میں فتح صرف اسلحہ کی کثرت اور افرادی قوت کی بنا پر حاصل ہرگز نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی بنیادی شرط ایمان، یقین، اتباع سنت، استقامت ہے۔ دوسرا یہ کہ جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل رہے گی اور مسلمان غالب رہیں۔ پھر غزوہ احد شروع ہوتا ہے۔ غزوہ احد کا ذکر سورہ آل عمران میں محض حوالے کے طور پر آیا ہے، ورنہ اصل میں یہاں غزوہ احد کا ذکر مقصود ہے، جو کہ 55 آیات میں مکمل ہوگی۔ ان آیات میں شکست کے اسباب اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں، تنبیہ بھی کی گئی ہے، فہمائش بھی ہے اور تنقید بھی ہے اور تعریف بھی ہے۔ شکستہ کا بدلہ یعنی جیسا کہ تاریخ اسلام سے معمولی شد بدھ رکھنے والا شخص جانتا ہے کہ غزوہ بدر میں قریش ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے تھے، اور انہوں نے اس شکست کا انتقام لینے کے لیے پھر بھرپور تیاری کی تھی۔ یعنی 3 شوال میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تھی، اور قریش کا لشکر 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ 200 گھڑ سوار تھے اور 700 زرہ پوش لوگ تھے، اور 3000 اونٹ تھے۔ یہ کفار کی تعداد قرآن بتاتا ہے، اور 500 عورتیں بھی ساتھ تھیں، اور قریش کے 3000 لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ یہ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے۔ جبل الرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کی قیادت میں ایک دستہ اپنے عقب کی پہاڑی پر متعین فرمایا۔ اس پہاڑی کو جبل الرما کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہدایت کیا دی تھی، اس دستے کو تاکید فرمائی تھی کہ فتح ہو یا شکست کسی صورت میں یہاں سے نہ ہٹنا، یہاں تک کہ اگر تم دیکھو پرندے ہماری ناشیں یعنی ہمارا جسم لاشیں نوچ رہے ہیں تو پھر بھی اس پہاڑی سے نہیں ہٹنا۔ سپہ سالار اعظم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مجاہدین کو میدان میں اس طرح پھیلا دیا تھا کہ قریشی لشکر دو بدو مقابلہ کرنے پر مجبور ہو گیا، اس لیے اپنے سواروں کو استعمال کرنا ممکن نہ رہا۔ انفرادی مقابلوں میں قریش کے 8 علمبردار قتل ہو گئے، جس سے قریشی لشکر کی ہمتیں پست ہو گئی۔ حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے اسلامی شیروں کے حملے اس قدر شدید تھے کہ مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے تھے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ قریشی لشکر کی شکست دیکھ کر جبل الرما کے تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی، یعنی جس جماعت کو 50 بندوں پر مشتمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ 10 مجاہدین کے سوا سب مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی جو کہ عقب سے حملہ کرنے میں ناکام تھے، انہیں سنہری موقع حاصل ہوا اور انہوں نے جبل الرما پر موجود چند تیر اندازوں کو رونتے ہوئے زوردار حملہ کر دیا۔ اسلامی فوج اس شدید حملے سے غافل تھی۔ اب یہ ایک نقطہ ہے، آج کا مسلمان کہتے جی وہ انہوں نے لوٹ مار، یہ بات نہیں تھی، لوٹ مار نہیں تھی، وہ مال غنیمت تھا۔
تو हर इंसान से कोई ना कोई कमी गलती होती है। तो जिस वक्त सहाबा किराम से वो खता हुई तो फिर नबी अलैहिस्सलाम की जो तंबिया थी उससे जरा सी गफलत हुई तो नुकसान फिर कितना बड़ा हुआ। लेकिन बहरहाल सहाबा किराम की गलतियों को रब्बुल आलमीन ने माफ फरमा दिया। और जब भागते हुए कुरैशी प्यादे के सिपाहियों को इस हमले की खबर मिली तो वो भी पलट पड़े। अब इस्लामी लश्कर दो तरफा हमले का शिकार हुआ। यूं बजाय एक छोटी की गलती की वजह से मुसलमानों की जो फतह है वो शिकस्त में तब्दील हो गई। इस लड़ाई में 22 मुशरक कत्ल हुए, जबकि दूसरी तरफ 70 सहाबा किराम शहीद हुए और सैयद शुहादा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला भी शामिल है। कुरैशी लश्कर में इस पोजीशन में थे कि अल्लाह उसके दिलों को फेर न देता तो वो इस्लामी लश्कर का मुकम्मल खात्मा कर सकते थे। लेकिन मौका मिलने के बावजूद अधूरी फतह पर ही इत्तेफाक करते हुए मक्का लौटना पड़ा। मुनाफिकीन ने अपनी फितरत के मुताबिक वसवसा अंदाजी शुरू की कि अगर मुसलमान हक पर हुए तो इन्हें हरगिज शिकस्त न होती। इसलिए 55 आयात में ग़ज़वा उहद पर तबसरा करने के बाद 25 आयात में मुनाफिकीन का तज़किरा है जो फितना और फसाद का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। उहद के शुहदा की तदफीन से फारग होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि अबू सुफियान रोहा के मकाम पर पहुंचकर अपनी उस गलती का एहसास हुआ है कि मैं जंग के अहदाफ पूरी तरह हासिल नहीं कर सका और अपने साथियों की मलामत की वजह से दोबारा मदीना मरवा पर हमला होने का इरादा कर लिया। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादे मालूम हुए जब ये खबर सुनी कि खुद ही कुरैशी लश्कर के ताक़ब में आप अलैहिस्सलाम चल पड़े और साथ ही ये शर्त लगाई कि ताक़ब करने में सिर्फ उन्हीं मुजाहिदीन को इजाजत होगी जो कल की जंग में हमारे साथ शरीक थे। आप अंदाजा कीजिए कि सहाबा किराम के ईमान और यकीन अज़्म वफा का भी अभी 70 शुहदा को दफन करने के बाद फारग हुए और जख्मों और थकावट से निडाल हैं। उन्होंने अपने महबूब आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा और इंतहाई सुरअत से सफर करते हुए मदीना मनवरा से 8 मील दूर हमरा अल असद के मकाम तक जा पहुंचे। अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन के दिल में रौब डाल दिया और वो तेजी से मक्का की जानिब कूच कर गए। मज़कूरा नाम की मुनासबत से इसे ग़ज़वा हमरा अल असद के नाम से ही याद किया जाता है। इस ग़ज़वा का तज़किरा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जिन लोगों ने जंग में जख्मी होने के बावजूद अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कहा, इनमें से जो नेक और परहेजगार हैं उनके लिए अजर अजीम का वाक़ा है। सूरह अल इमरान के आखिरी रुकू में इन अहले ईमान का जिक्र है जो हर हाल में अल्लाह ताला को याद करते हैं, अर्ज़ और समा की तख्लीक के बारे में गौर और फिक्र करते हैं और अपने परवरदिगार से दुआएं करते हैं। और सूरत के अख्ताम पर फलाह के 4 असूल बयान हुए हैं। सब्र यानी दीन पर जमे रहना, मुश्किलात मसाइब की वजह से दिल छोटा न करना, और मुसाबरा यानी दुश्मन के मुकाबले में दुश्मन से ज़्यादा इस्तकामत और शजाअत का मुजाहरा करते रहना, और मराबता यानी दुश्मनान दीन से मुकाबला के लिए अपने आप को तैयार रखना, और तकवा हर हाल में और हर जगह अल्लाह ताला से डरते रहना। अब सूरत निसात शुरू होती है। यह सूरत नुज़ूली एतबार से 92 नंबर पर है और तब तरबियती एतबार से 4थे नंबर पे है। सूरतुल निसा तकरीबन 1 पाव 4थे पारे में आया है और यह मदनी सूरत है। इसमें 76 आयात और 24 रुकू हैं। सूरतुल निसा कुबरा, इसे सूरतुल निसा कुबरा बड़ी सूरत भी कहा जाता है। इसके मुकाबले में 28वें पारा की सूरत तलाक को सूरतुल निसा कसरा छोटी सूरतुल निसा भी कहा जाता है। चूंकि इस सूरत में ऐसे अहकाम कसरत से बयान है जो कि ख़वातीन से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए इसे सूरतुल निसा का नाम दिया गया है।
इस सूरत का जो हिस्सा चौथे पारे में है, इसमें जो अहम मज़ामीन और अहकाम मज़कूर हैं वो दर्ज झैल हैं। आगे ना आया करें, पीछे बैठे रहा करें। मुहर्रमात, औरतों के साथ हुस्न सलूक और मिरास में उनका हिस्सा बयान करने के बाद इन खवातीन का तज़किरा है जिनके साथ कराबत, नसब, मसाहरत यानी ससुराली रिश्ता या रज़ात की वजह से निकाह हराम है। बरादरान मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें 4 पारे उनका अजमाली खुलासा मुकम्मल सुनने की तौफीक अता फरमाई। ये महज उसका एहसान और फजल है, क्योंकि उसके फजल और एहसान के बगैर कोई आदमी एक आयत भी सीख या पढ़ नहीं सकता। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि इसको पढ़ते रहो, इस पर अमल करते रहो, इसको अपनी ताकत के मुताबिक आगे पहुंचाते रहो, यही तुम्हारी सिफारिश करवाकर जन्नत तक पहुंचाए।